انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی بڑی ساری نعمتیں ہیں اور اس قدر زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس سائڈ سے ادھر آ جائیں گے نا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ. اور اس قدر زیادہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کے بارے میں بتلایا انسان کو. اے انسان، تیرا وجود بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو تجھے شروع سے عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. آج ہم میں سے ہر انسان یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سوچیں کہ میری عمر کتنی ہے. کسی کی عمر 30 سال ہے تو وہ سوچے کہ آج سے 30-31 سال پہلے اس کا وجود تھا دنیا کے اندر. کسی کی عمر 50 سال ہے تو وہ سوچے کہ 50 سال پہلے اس کا کوئی نام تھا دنیا کے اندر. اگر کوئی 70 سال کا بزرگ ہے تو وہ یہ بھی سوچے کہ 70 سال پہلے میرا کوئی وجود تھا دنیا کے اندر. شروع سے وجود دیا کس نے؟ رب العالمین نے. اور وجود کیسے دیا؟ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ شروع سے انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے اس کے باپ کے پانی کا ایک قطرہ لیا، ماں کے رحم میں رکھا اور اس رحم کے اندر اس کو جماتا گیا. جب وہ جمتا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک بوٹی کی شکل دے دی. بوٹی کی شکل تھوڑی سی بڑی ہوئی، اس کو ایک لوتھڑا بنا دیا، اس کے اندر خون جمع کر دیا. خون جمع ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے اس کو بڑا کرنا شروع کر دیا. اب 120 دن گزر گئے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح پھونک دی. اللہ کو پتا تھا اس نے دنیا میں جانا ہے، میں نے اس کو دنیا میں بھیجنا ہے. یہاں پہ اس کو خوراک کوئی نہیں بھیج سکتا. وہاں سے رب نے اس کی خوراک کا بندوبست کیا. ماں کے پیٹ میں اس کو خوراکیں پہنچاتا ہے تو کون؟ اللہ. وہاں پہ رب کو پتا تھا کہ اس نے دنیا میں جانا ہے، اس کو کان چاہیے سننے کے لیے. اللہ نے کان دی. اب رب یہ بھی پہچانتا تھا کانوں کا میں نے ایک لیول سیٹ کرنا ہے کہ اگر لیول سیٹ نہ کیا تو زمین پہ کیڑیاں رینگیں گی تو کیڑیوں کے رینگنے کی آواز اس کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی. اور اگر میں نے لیول سیٹ نہ کیا تو پھر کوئی بندہ اس کے پاس آ کے چیختا چلاتا رہے گا، اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا. رب نے ہاتھ دیے اور اتنے خوبصورت ہاتھ، یقین کریں دنیا کے اندر کروڑوں اربوں روپے لگ کے دنیا نے روبوٹ بنا لیے ہیں، لیکن ہاتھوں جیسی خوبصورت نعمت کوئی نہیں بنا سکتا کروڑوں اربوں خرچ کرنے کے بعد بھی. اللہ کو پتا تھا اس کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، اللہ نے زبان دی. زبان کو گھیراؤ میں لینے کے لیے اللہ نے دانتوں کا ایک مضبوط سسٹم بنایا. اب اس کے اوپر اللہ کو پتا تھا اس کو سونگھنے کے لیے، اس کو سانس لینے کے لیے ناک بھی چاہیے. اللہ نے دو کیسے رستے خوبصورت بنائے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی. اور میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کسی چیز کے اوپر غور نہ کرے، صرف اپنی آنکھیں دیکھ لے، غور و فکر کرے کہ اللہ نے کس قدر خوبصورتی سے مجھے آنکھوں کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اور یہ یقین کریں اس قدر بڑی نعمتیں ہیں آنکھیں کہ دنیا ساری کی پوری دولت جو ہے وہ جمع کر لی جائے، بندہ کسی کو دے گے تو ایک آنکھ بھی اس طرح کی نہیں لے سکتا جس طرح کی اللہ نے 2 آنکھیں مفت میں عطا کی ہوئی. پنجابی علماء آپ سنتے رہتے ہیں، پنجابی علماء شعر بولتے ہیں، قدرت ولو ایک اکھ ہو جاوے کانی تے آ جاوے مل کے پیران دی ٹھانی. ہر پیر آ جائے تے ہر پیر دا چیلا، زور لگاوے اکیلا اکیلا بنا نہ سکے گا او ایک اکھ دا ڈیلا. اگر کوئی نکری ڈیلا بنا بھی لوے گا تے بنان والا او دی قیمت لوے گا تے پھر بھی او دے وچوں کچھ نہ نظری پوے گا. دس تو اس رب سونے دا کی مل پایا جنہیں سب کچھ تینوں مفت وچ عطایا. ہم نے اللہ کا کیا مول ڈالا ہے؟ آج دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان ہے اور اس قدر پریشان ہے، اللہ کی قسم کسی بندے کے پاس بیٹھ لو، اس کو تھوڑا سا دلاسا دے دو تو آگے سے وہ بندہ اپنے سارے دکھڑے کھول کے باہر پھینک دیتا ہے. کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کے رشتوں کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے گھر کی پریشانی ہے. کوئی کرائے کی دکان پہ رہتا ہے تو اس کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ دکان میری ذاتی ہو جائے. کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اس کو یہ ٹینشن کھائی جاتی ہے کہ یہ کبھی ذاتی میرا مکان مل جائے نا. اگر کوئی ایک فیکٹری کا مالک ہے وہ کہتا ہے میری 4 فیکٹریاں ہوں، چاہ کے میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کو ایک ایک فیکٹری کا مالک بنا دوں. کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم، شادیوں کے بعد پہلے پریشان تھا شادی نہیں ہوتی، شادی ہو گئی ہے. آپ پریشان ہیں اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو گئی ہے. آپ پریشان ہیں اولاد بڑے ہی ہو رہی ہے، خرچے نہیں پورے ہوتے، خرچے پورے ہو گئے، اولاد بھی بڑی ہو گئی ہے.
اب پریشان ہے اولاد کی شادی کرنی ہے, بیٹیوں کا جہیز نہیں ہو رہا, بیٹوں کے لیے کوئی کمرہ نہیں سیٹ ہو رہا, بیٹے کا مکان بنانا ہے, قاری صاحب مکان بن گیا, اب کمرہ سیٹ کرنا ہے, ڈیکوریٹ کرنا ہے, سیلنگ کرنی ہے, اس کی پریشانی ہے, میں نے مسہریاں اس کو لگا کے دینی ہے, اس کی پریشانی ہے, میں نے گھر کے اندر اٹیچ واش روم بنانے ہیں, اس کی پریشانی ہے. اللہ کی قسم ساری پریشانیاں ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, دنیا میں رہتے ہوئے تجھے لاکھوں کروڑوں پریشانیاں ہیں, پریشانیاں اور ٹینشنیں ہیں, بتا میں رب العالمین کی بھی کوئی ٹینشن ہے تجھے کہ نہیں؟ ہر بات کی ٹینشن ہے, لیکن اللہ کی کوئی ٹینشن نہیں کہ ہماری زندگی میں رب کی ذات ہی نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں بڑی سبق والی باتیں ہیں. یقین کریں میں درس تیار کر رہا تھا تو میں خود حیران ہو گیا ہوں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ظہر کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کس طرح کا تھا. 9 ہاتھ ایسے جوڑے جائیں, 9 ہاتھ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوڑائی تھی. 7 ہاتھ ایسے جوڑے جائیں تو آپ کے گھر کی چوڑائی تھی. اور آپ کے پاس پوری کائنات کی دولت کتنی تھی؟ میں نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک کونے میں ایک چکی پڑی ہوتی تھی, اور 2 پیالے تھے آپ کے گھر میں. ایک پیالہ مہمان آ گیا تو اس کو کوئی دودھ چھوٹ ڈال کے پلا دیا, ایک پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کی بیوی جو تھی وہ گھر میں موجود ہوتی, اس میں کچھ اگر کھانے کے لیے ہوتا تو وہ کھا پی لیتی تھی. اور کپڑے آپ کے پاس ٹوٹل 3 کپڑے تھے, 2 چادریں تھیں, اور اس کے علاوہ ایک شلوار اور قمیض تھی, اور اس کے علاوہ ایک جبہ تھا جو آپ جمعہ کے موقع پہ پہنا کرتے تھے. یہ کائنات کے امام کی کل کائنات ہے, اور کبھی رونا نہیں. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, اکثر اوقات کچھ بھی نہیں تھا ہوتا, ہم پریشان ہوتی کہ گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انی صائم, میں روزے سے ہوں. ہماری بیویاں اگر گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو تو وہ جناب گھر پورا سر پہ اٹھا لیتی. گھر میں جاتے ہوئے کھانا نہ بنا ہو تو جا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں مرد حضرات. بچوں تک کی یہ پوزیشن ہے, اسکول سے آئے ہیں, کالج سے آئے ہیں, گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تو انہوں نے جناب ماں سے لڑائی شروع کر دی, بڑی بہنوں سے لڑائی شروع کر دی ہے. میرے محترم بھائیوں, آج کے درس کا ٹاپک اور آپ کو نصیحت اور مجھے بھی سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ساری ٹینشنیں لے رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کی ہم ٹینشن نہیں لیتے. اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسان, اور اللہ کہتا ہے کہ بندے جن چیزوں کی تو ٹینشن لیتا ہے, دنیا, یہ دنیا تو میں نے تیرے لیے تب کا فیصلہ کر دیا جب دنیا کائنات کی کچھ بھی چیز نہیں تھی بنی, تب بھی نہیں, اس سے بھی 50,000 سال پہلے میں نے لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں قلم سے, قیامت تک جس انسان نے دنیا میں آنا ہے وہ, اور اس انسان نے کیا کیا کرنا, کتنا کمانا, کتنا کھانا, کتنے گھر بنانے ہیں, کتنا کاروبار چمکانا ہے, یہ تو میں تیرے رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا. نصیب کا تصیب کا ولو تحت بجبلین, تیرے نصیب کا جو رزق ہے نا, تیرے نصیب کا 1 روپیہ اگر کسی پہاڑ کے نیچے بھی پڑا ہوا ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے میں تجھے وہاں سے بھی لا کے تجھے دے دوں گا. لا تصیبک ما یصیبک ولو تحت علی شفتین, اور جو تیرے نصیب اور مقدر میں نہیں نا رزق کا لقمہ, وہ تیرے ہونٹوں کے نیچے بھی کوئی لا کے رکھ دے, رب کہتا ہے وہ تیرے ہونٹوں سے اندر کوئی طاقت دنیا کی پہنچا نہیں سکتی ہے. ہم نے دیکھا نہیں, کوئی بندہ مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو اس کو کوئی کھیر پلاتے ہیں, شربت ڈالتے ہیں منہ میں, پانی ڈالتے ہیں تو وہ اندر نہیں جاتا, وہ گروں کرتا ہے, وہ باہر نکال کے پھینک دیتا ہے, وہ اندر نہیں جاتا, چاہے وہ 2 3 4 گھنٹے اور زندہ ہے. اور آپ ہی کہتے ہیں, سنا ہے ہم نے معاشرے میں کہ بندہ مرا آ جائے لیکن 3 دن پہلے سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ ما تصیبکا لا یصیبکا ولو تحت شفتین, اللہ کا وعدہ ہے تیرے ہونٹوں کے اندر بھی کوئی لا کے رکھ دے گا نا, جب میں نے تیرے نصیب مقدر کا پہلے جو لکھا تھا وہ ختم ہو گیا, تیرے ہونٹوں سے نیچے کوئی نہیں اتار سکتا. تو ٹینشن لیں اللہ کی دنیا کے اندر. ٹینشن پڑی ہے بیٹے کے لیے گاڑی لینی ہے. میں نے کل میں آ رہا تھا سمڑیال سے, میں رستے کے اندر ایک دوست تھے کھڑے, تو ان کو میں نے کہا آئیں چلیں, کہتے نہیں میرا بیٹا پاس بیٹھا ہے, ہم دونوں نے جانا ہے. میں نے کہا دونوں چلے جاتے ہیں, کہتے نہیں آپ پریشان ہوں گے آپ چلے جائیں. میں نے کہا آ جائیں, خیریت ہے آج یہ بیٹا بھی ساتھ ہے, یہ تو پڑھتے. کہتے ہیں ہاں جی یہ موٹر سائیکل لے کے دین لگے ہیں. قاری صاحب پریشان بڑے ہیں, حالات ماڑے نے, لیکن بچے کی فرمائش ہے, ڈیمانڈ ہے, ساتھ نہیں لیتا تھا. گھر جاتا ہوں تو کہتا ہے موٹر سائیکل, صبح کام پہ آتا ہوں کہتا ہے موٹر سائیکل, دوپہر کو فون کرتا ہوں کہتا ہے موٹر سائیکل, ماں کہتی ہے کھانا کھا لے, کہتا نہیں پہلے موٹر سائیکل, رات کو باپ کہتا ہے دودھ پی لو, کہتا نہیں پہلے موٹر سائیکل, کہتا ہوں سکول جا, کہتا نہیں پہلے موٹر سائیکل لے کے دو.
مجبور ہو کے ٹینشن لے کے اس نے موٹر سائیکل لے کے دیا اس کو رات کو. یہ ٹینشن نہیں میرے بیٹے نے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں, یہ ٹینشن نہیں میرے بیٹے کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے کہ نہیں, یہ ٹینشن نہیں میرا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں, یہ ٹینشن نہیں میرا بیٹا روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں, یہ ٹینشن نہیں میرا بیٹا مسلمان ہے, گھر میں آتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں, سلام لیتا ہے کہ نہیں, یہ ٹینشن نہیں. ٹینشنیں دنیا کی ساری ہمیں کھا گئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کہتے ہیں او قاری صاحب بس جی تانوں بڑے بیان آتے ہیں لیکن سارے حالات ہی آتے ہیں. جی کہیں حالات میریاں 2 بیٹیاں نے جوان نے, انہوں دی ٹینشن پئی ہے. کائنات کے امام کی 4 بیٹیاں تھیں. قاری صاحب پیٹ ویکھو سارے لگا ہے تے دنیا داری پیچھے دوڑی بھجی دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں تھا لگا؟ کیا آپ سے بڑا کوئی انسان دنیا کے اندر ہے؟ آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی, آپ کے بیٹے دنیا میں فوت ہوئے, آپ کی بیٹیوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا تھا. اور اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں ہم گھر میں ہوتی 3 دن گزر جاتے, چولہا نہیں تھا چلتا. دوسرے حدیث میں آتا ہے 40 دن گزر جاتے ہمارے گھر میں کوئی سالن نہیں تھا پکتا. اللہ کی قسم تیسری حدیث میں آتا ہے نبی پاک کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھیں, چولہا نہیں تھا جلتا, سالن نہیں تھا بنتا. 3 مہینے 90 دن گزر جاتے تھے. صحابی حضرت عروہ پوچھنے لگے اے میری ماں بتاؤ پھر تم گزارا کیسے کرتی تھی؟ فرمایا گھر میں تھوڑی سی کھجوریں پڑی ہوتی تھی, سادہ پانی کے ساتھ ان کو کھا کے گزارا کرتی تھی. جب وہ کھجوریں ختم ہو جاتی تھی ہم ان کی گٹھلیاں پڑی ہوتی تھی ان کو بھگو کے پانی کے اندر ان کو چوس کے گزارا کر لیا کرتی تھی. لیکن کبھی رونے نہیں روئے, ہماری طرح یہ دنیا کی ٹینشنیں نہیں لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی مال نہ کوئی دولت, کچھ بھی نہیں, لیکن آپ نے ٹینشن کون سی لی تھی؟ اللہ کی ٹینشن لی تھی. میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں آپ نے کتنی اللہ کی ٹینشن لی, اللہ کو اپنی زندگی میں کتنا لے کے آئے تھے. اذان کے لیے بلال کو کہتے یا بلال قم فاذن ارحنا, بلال اذان کہو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ. نبی کو ٹھنڈک کیسے پہنچتی ہے؟ اذان سے. اذان سے ٹھنڈک کیوں پہنچتی ہے؟ اذان کے پہلے جملے ہیں اللہ اکبر, اللہ کی یاد آ گئی ہے. تکبیر کہی جماعت ہونے لگی ہے تو تکبیر سے ٹھنڈک کیوں؟ تکبیر میں سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر. جماعت شروع ہوئی سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر. سلام پھیری سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. مسجد سے باہر نکلا سب سے پہلا جملہ اللہم انی اسألوک من فضلک. مسجد میں داخل ہوا پہلا جملہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بیت الخلاء کے اندر گیا پہلا جملہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلا اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی. یہ دعائیں ہر موقع پہ میں تو حیران ہوتا ہوں. سفر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا. سب سے پہلے سفر پہ یاد اللہ کی. اگر آپ نے سمندروں میں سفر کیے, پانی میں کشتی کی دعا بتائی قرآن میں رب نے, وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کھانے کے وقت بتایا پڑھ بسم اللہ, گھر میں داخل ہوتے وقت کہا پڑھ بسم اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے تو پہن کپڑے پڑھ بسم اللہ, اتار کپڑے پڑھ بسم اللہ, اگر تو وضو کرتا ہے تو پڑھ بسم اللہ. ہر کام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سکھایا ہے سب سے پہلے ٹینشن کس بات کی لینی ہے؟ اللہ کی. اللہ کو لے کے آئے تھے اپنی زندگی کے اندر. اور جنگ بدر ہے, بدر کا موقع کافر 1000 اور مسلمان بعض حدیثوں میں آتا ہے 309 تھے, بعض میں آتا ہے 313 تھے, بعض میں 317 آتا ہے, لیکن 313 زیادہ صحیح ہے. 313 مسلمان. اور ان 313 میں پتہ نوجوان کتنے تھے؟ 18 یا 20. باقی بزرگ تھے یا بچے تھے بدر میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹھرتی رات تھی سردی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف میں لکھا ہے, کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جا کے دیکھا آپ ساری رات کانپتے رہے اور ساری رات آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی. میں نے آ کے کان لگا کے سنا آپ کیا کہتے ہیں. ٹینشن دنیا کی نہیں کہ ہم شہید ہو کے جائیں گے, میرے یہ جانثار شہید ہو جائیں گے, میرے گھر والے شہید مارے جائیں گے, نہیں, یہ دنیا کی ٹینشنیں نہیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن کیا تھی؟ کہا اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے جانثاروں کو لے کے, یہ سارے چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو خوشی کی بات ہے. اگر تیرے رستے میں شہید کریں ہمیں کافر تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے. لیکن ٹینشن ایک ہے, اللہ کی ٹینشن ہے. وہ کون سی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. اگر یہ جماعت صبح جنگو نہیں ہے, یہ جماعت کافروں نے ختم کر دی, لن یعبد اللہ ابدا, اس زمین پہ اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. مجھے صرف یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے.
کیا ہمیں ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا زمین پہ اللہ کا نام نہیں لیتا، میری بیوی قرآن نہیں پڑھتی، میری اولاد قرآن نہیں پڑھتی، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میں خود نماز نہیں پڑھتا؟ یہ ٹینشنیں نہیں. فیکٹری نہیں گیا، دیہڑی نہیں لگی، چھٹی ہو گئی ہے، یہ ٹینشن ہے. گھر میں ہیٹر کوئی نہیں، سردی ہے، یہ ٹینشن ہے. گرمیوں میں کولر نہیں، یہ ٹینشن ہے. گرمیوں میں لائٹ جاتی ہے، پنکھا نہیں چلتا، یہ ٹینشن ہے. یو پی ایس لگواتا ہے. زیادہ گرمی لگ رہی ہے، بیوی سے صبر نہیں ہوتا، اے سی لگواتا ہے، یہ ٹینشن ہے. سردیاں آ گئی ہیں، سردیوں کے لیے نئے سیزن کے کپڑے نہیں، یہ کپڑے لیتا ہے. کیوں؟ یہ ٹینشن ہے، اس کو ٹینشن سمجھتا ہے. قرآن نہیں کبھی پڑھا، نہیں اب بھی پڑھتا. کیوں؟ قرآن کی ٹینشن کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بس تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں، نماز پڑھتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں شروع میں جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد کا پتہ کیا مطلب ہے؟ عبد. عربی میں، عرب میں ریگستان کے علاقے میں ایک پودا ہے، پودا، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں، اس کو عبد کہتے ہیں. اور اس کی اتنی خوشبو ہوتی ہے، عرب کے اندر صحرا کے اندر جو اونٹ چرتے ہیں نا، وہ خوشبو ان اونٹوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اونٹ دوڑ کے جاتا ہے اس کی طرف، ڈھونڈ لیتا ہے جتنی مرضی دور ہو، جا کے اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے. پھر اونٹ کو پیاس لگتی ہے، پھر وہ پانی کی تلاش کرتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تو اپنی عبادت کی مٹھاس اور خوشبو نصیب فرما دے. تیری ایک دفعہ عبادت کی ہے، نماز پڑھی، اللہ ہمیں وہ پیاس نصیب کر دے کہ بار بار گھر میں جائیں، دل کرے مسجد کے اندر جائیں واپس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس بندے کو فکر اللہ کی ہوتی ہے نا، ایک نماز پڑھ کے گیا ہے، دوسری کی فکر پڑی ہوئی ہے مسجد میں جاؤں، ٹھیک ہے، اس بندے کے بارے فرمایا پھر ہمیں بھی اس کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو ہماری فکر ہوتی ہے اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے، کل قیامت کے دن اس کو ٹینشن پڑ جائے گی. یہ دنیا میں بار بار مسجد میں جاتا تھا نا، کیوں؟ ہمارے لیے، اللہ کی خاطر. کل قیامت کے دن اس کو ٹینشن پڑے گی. کب؟ جب انسان ہاتھ اٹھائے گا، سورج کو ٹچ کرے گا، زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہیں، تب اس کو ہماری ضرورت ہے، اس کو ٹینشن پڑ گئی ہے. فرمایا اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کہے گا میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ کوئی نہیں ہے، میں اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے کے اس کی ٹینشن کو دور کر رہا ہوں. دنیا میں ہم محبتیں تو کرتے ہیں نا، محبتیں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ نا ہمارے رشتہ دار ہے ذرا اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں. کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے نا سمجھ لیں کہ کاروبار میں پارٹنر ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جو بندہ کسی سے محبت کرے اللہ کی خاطر، ٹینشن یہ ہے کہ یار اس سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والا بندہ ہے، فرمایا ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں من احب للہ، جو بندہ اللہ کے لیے کس سے محبت کرے گا ہم اس سے ایسی محبت کریں گے، کل قیامت کے دن جب اس کو ٹینشن ہوگی اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. ٹینشن لینی ہے اللہ کی. آخری بات، دنیا کے اندر سب سے بڑی دوڑ جو ہے مسلمانوں کی بھی اور دوسروں کی بھی، دوسری کو تو ہے، ہماری سب سے بڑی ہے اس وقت دنیا کی، پیسے اکٹھے کر لو بس، اور کوئی ٹینشن نہیں. تاریخ میں لکھا ہے ایک بادشاہ بنا بنو امیہ کا، خلیفہ منصور نام تھا اس کا. اس نے ایک عالم کو بلایا، کہتا ہے عالم صاحب مجھے کوئی نصیحت کرو. عالم صاحب کہتے ہیں نصیحت کون سی کروں؟ جو آنکھوں سے دیکھی ہے وہ یا جو کتابوں سے پڑھی ہے؟ کہا نہیں، جو آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی واقعہ وہ نصیحت کرو مجھے. کہا پھر سنیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا، دنیا کا آدھی دنیا کا حاکم تھا، یہ حکومت کر کے سلطنت کر کے گیا ہے. یہ جب فوت ہوا تو اس کی ٹوٹل جائیداد جو تھی وہ 21 دینار تھی. 21 دینار. وقت کا بادشاہ فوت ہوا اور جائیداد کتنی ہے؟ 21. بیویاں 4 اور بیٹے 11 اور 12. لیکن ایک اور بادشاہ دیکھا کہ جس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک، وہ بھی حکومت کر کے گیا. وہ جب گیا اس کی بیویاں تھیں، اس کے بھی بچے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو جب اس کے 18 دینار تھے اور ان کا کفن دفن پہ اور کھانا مہمانوں کو کھلانے کے بعد قبر پہ بعد میں جو پیسے حساب کیا گیا، ہر بچے کو 1 دینار سے زیادہ نہیں تھا.
سمجھ لیں کہ ایک بکری کا بچہ آ گیا ہوگا ان کو. لیکن وہ ہشام بن عبد الملک وہ جب دنیا سے گیا اس کی جائیداد اتنی زیادہ تھی، اس کی ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے تھے، اور وہ محل اور بڑی بڑی کوٹھیاں وہ الگ سے تھی، ان کا حساب نہیں کیا گیا. اور ایک ایک بچے کو اتنی جائیداد آئی کہ دینار اونٹوں کے اوپر لاد لاد کے سارا دن جو تھے وہ ان بچوں کے اندر تقسیم کیے گئے جو ہشام بن عبد الملک کی اولاد تھی. لیکن فرق تھا تھوڑا. ہشام نے حکومت کی، دنیا کمائی، دین نہیں کمایا، اللہ کی ٹینشن نہیں لی. عمر بن عبد العزیز نے اللہ کی ٹینشن لی ساری زندگی میں. اولاد کو ایک ایک دینار بھی نہیں آیا، ادھر اولاد کو 80 لاکھ دینار آ چکے ہیں، بیویوں کو 80 ہزار دینار آئے ہیں. لیکن وہ نصیحت کرنے والا عالم کہتا ہے اللہ کی قسم رأیتو عینیا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس منظر کو کہ عمر بن عبد العزیز کے ایک ایک بیٹے نے ایک ایک وقت کے اندر اللہ کے رستے میں 100 گھوڑے اور اونٹ سامان لاد کے اللہ کے رستے میں وقف کیے تھے. اور اسی دن جس دن عمر بن عبد العزیز کے بیٹے 100 اونٹ اور گھوڑے وقف کر رہے تھے، اسی دن میں نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے جو بیٹے ہیں وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھایا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے تو میری ٹینشن لے، تیری اولاد کی ٹینشن میں لوں گا، تیری ٹینشنیں میری ہیں جب تم میری ٹینشن لے گا. اور اسی لیے قرآن پاک کو پڑھے نا، قرآن پاک میں آتا ہے ہم نے اتنا بڑا رسول اور پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ کو اتنا سفر کروا کے وہاں پہ لے کے آئے. ایک یتیم بچہ تھا، اس کا خزانہ تھا، دیوار گر رہی تھی، کہا چل موسیٰ اس دیوار کو سیدھا کر کے بہترین کر کے بنا کے جا. کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا. نیک باپ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور اس کے یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظتیں آسمان کا رب پیغمبر سے بھی کروا دیتا ہے. تو دنیا کی ٹینشنیں چھوڑیں، اللہ کی ٹینشن لیں. ہم اللہ کے ساتھ کتنا اٹیچ ہیں، ہم اللہ سے کتنا جڑے ہوئے ہیں. یقین کریں جس دن ہمیں یہ ٹینشن لگ گئی کہ ہم اللہ سے کتنا جڑے ہیں، اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے، اس دن اللہ کی ذات ہماری دنیا کی ٹینشنوں کو خود بخود ختم فرما دے گی. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا اے میرے صحابہ ان من ورائکم ایام صبر، ایک صبر کا وقت آئے گا، بڑے فتنے ہوں گے، بڑی مشکلات ہوں گی لوگوں کے اوپر، لوگ روٹی کھانے سے پریشان ہوں گے. لیکن فرمایا اس وقت جو میرے دین کا کام کرے گا نا، درس دے گا یا درس کروائے گا یا مسجد بنائے گا، مسجد میں لوگوں کو جمع کرے گا یا کوئی نماز کے بعد چند منٹ بیٹھ کے دین کی بات سنے گا، فرمایا وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کل قابض الجمر، جیسے ایک آگ کے انگارے کو اپنی تھیلی پہ اٹھانا ہے. لیکن فرمایا وہ اتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس دور میں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو ٹینشن ہے یار درس کے درمیان لائٹ نہ چلی جائے، ان کو ٹینشن ہے یار درس کے درمیان کہیں پنکھے بند نہ ہو جائیں، یار درس کے درمیان کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے، یار درس والے دن بارش نہ آ جائے، ان کو ٹینشن ہے، یا یار مجھے درس والے دن کوئی کام نہ پڑ جائے. یہ بندے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے حوض کوثر پہ جہاں میرے حوض پہ چمکتے ہوئے آب خوروں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، میں اپنے خوش نصیب امتیوں کا وہاں پہ سب سے پہلے استقبال کروں گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. اور ہماری ٹینشنوں میں سب سے پہلی اور بڑی ٹینشن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی بنائے، اللہ کی فکر ہو، اللہ کے دین کی فکر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمت سے تندرستی عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ بھائی اسکندر صاحب ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عطا فرما. اللہ یہ میرے بھائی نے جس بیمار کے لیے کہا ان کو بھی اپنی رحمت سے تندرستی عطا فرما. اللہ ہم سب میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں جسمانی روحانی، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما. اللہ ہم سب میں سے جس کے جتنے رشتہ دار، لواحقین، دوست احباب دور قریب کے، اللہ جو بھی کوئی بیمار ہے اپنی رحمت سے تندرستی عطا فرما. اللہ ہمیں دین سے محبت کرنے والا بنا، دین کا دائی بنا، دین کی باتوں سے محبت اور شغف عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.